بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک وادی کا نام ویل ہے، یعنی جو حضرات 3 گناہوں غیبت کرنے، طعنہ دینے اور ناحق مال جمع کرنے میں مبتلا ہیں، انہیں جہنم کی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ المعون میں مذکور ہے کہ نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کو بھی جہنم کی اسی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمزتن اور لمزتن مبالغہ کے صیغہ ہیں۔ ہمزن کے معنی اشارہ بازی کرنے کے اور لمزن کے معنی عیب لگانے یا طعنہ دینے کے ہیں۔ کسی شخص کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا، اسی طرح کسی کو طعنہ دینا، کسی کو ذلیل کرنا اور برا بھلا کہنا، یہ ساری شکلیں اس آیت کے تحت داخل ہیں، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں جن سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے اشخاص کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا اگر موت سے قبل حقیقی توبہ نہیں کی۔ غرض یہ کہ اللہ کے بندوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوسرے دوستوں و رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا کراتے ہیں، شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہوں ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے، جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں ہمیں غیبت کرنے سے منع کیے گئے۔ سب سے پہلے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ سمجھے کہ غیبت کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے بھائی کے اس چیز کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا اگر وہ چیزیں اس میں موجود ہو تو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو تم نے غیبت کی، اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اس کی غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائی اور کوتاہی کا ذکر کیا جائے تو وہ برا سمجھے، اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں تو وہ بہتان ہے۔ کہ کسی مسلمان بھائی کی کسی سامنے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ بھلا کون ایسا ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا اور اس سے نفرت دلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی۔ معراج کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدے کے ساتھ مختلف گناہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے ایک گناہگار کے احوال پیش کرتا ہوں تاکہ اس گناہ غیبت سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ حضرت انس علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ان لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ ان کی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے ابروئی کرنے میں پڑے رہتے تھے، جو ناحق طریقہ سے مال حاصل کر کے گن گن کر رکھتے تھے۔ دیگر آیت قرآنیہ و حدیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً مال کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جن کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس شخص کو مکلف بنایا کہ وہ صرف جائز و حلال طریقہ سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ غرض یہ کہ حصول مال کی کوشش اور جستجو کرنا نیز مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال جمع کرنا مذموم نہیں ہے، اگر مال کو جائز وسیلہ سے حاصل کیا جا رہا ہے اور حقوق کی ادائیگی مکمل کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
صراط مستقیم پر چلائے اور ایسے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔